السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اس طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوائے کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سوائے کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ یکایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی، اور نمرود نے حکم دیا، نقار بجا کر مچھروں کو بھگا دے۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا رہا تھا۔ چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر پل پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی۔ لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنے سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا۔ اس طرح نمرود کو اللہ کے عذاب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی، اور لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین زمین ہے اور اپنے حسن و جمال میں یکتا و بے مثال ہے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، دین کے رشتے سے۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ جب اس مردود نے سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔
اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بےکل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عورت، مجھ پر یہ کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا، تیری بدنیتی کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا، اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے ان کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے۔ وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ مصر کی بادشاہ کی نیتیں 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ چلے ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دست بردار ہو گیا اور حاضرہ نامی خاتون کو نظر کیا۔ یہی حضرت حاضرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام فرمایا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احبابوں میں بھیج دیں اور اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور مجھے بھی اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔